اس سب کا آغاز ایک رات کو ہوا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں غار حرا میں موجود تھے۔ وہ رات انتہائی صاف رات تھی اور ہر طرف ایک سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ کی زیارت کروائی گئی، جو ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر اس واقعے کو لکھا جاتا ہے جس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی درخت سے کوئی پتا بھی گر جائے تو اس کا حساب بھی اس کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ہماری اس کائنات کی ایک ایک معلومات درج ہے۔ قرآن کا تعلق بھی اسی کتاب سے ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے ہمارے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں سے پھر ایک ایک کر کے زمین پر اتارا گیا، اور اس کا آغاز اس رات سے ہوا جس رات اس قیامت کی سب سے اہم ملاقات غار حرا میں ہوئی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا۔ آخر اس خاص رات کو ہی قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس خاص رات میں ایک گہرا راز تھا۔ جس رات قرآن کو نازل کیا گیا، وہ راز جس کے بارے میں ہم سب کو جاننا بہت اہم ہے، اس لیے آپ تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن پوری کائنات کی اس طاقتور اور رازوں سے بھری رات کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جو باقی تمام راتوں سے مکمل سکون والی رات ہوتی ہے، جس رات اللہ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں، جس رات کو دا نائٹ آف پاور یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو قرآن میں 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بار اس رات کو رمضان کی 27ویں شب کو نازل کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی کہ یہ رمضان میں کون سی رات ہوگی، بس اتنا ہی فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس میں اللہ کی خاص مصلحت یہ تھی کہ کچھ چیزیں اپنی قدر و قیمت کی بنا پر ایک راز رہتی ہیں، جیسے اللہ کے ولی جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، وہ ہم انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جمعے کو ایک وقت ایسا ہوتا ہے جسے دعا کے قبول کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن پورے دن میں وہ وقت کون سا ہوتا ہے یہ ایک راز ہے، اور وہ اس لیے کہ ہر مسلمان کو جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور وہ اس پورے دن میں دعائیں مانگتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح موت کب آنی ہے یہ بھی ایک راز ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان گناہ کے قریب نہ جائے اور اس کو یہ احساس ہو کہ کسی بھی وقت موت کو آنا ہے تو وہ گناہ کیوں کرے۔ اسی لیے رمضان مبارک میں یہ رات کب آتی ہے یہ بھی ایک راز ہے، تاکہ رمضان کی راتوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اس رات جب فرشتے آسمان سے زمین پر اتارے جاتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو اتنی تیز مارتے ہیں کہ وہ زمین پر پہنچنے کے لیے ہزاروں سالوں کا سفر ایک لمحے میں طے کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر ایک مسلمان کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس انسان کی تلاش کر سکیں جس انسان کو اس مبارک رات کی زیارت نصیب ہوئی ہو۔ جب فرشتوں کو ایک نیک اور عبادت گزار شخص مل جاتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ کیا ہم اس انسان کو لیلۃ القدر دے دیں؟ تو اگر اللہ اجازت دیتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس طاقتور اور سلامتی والی رات کی تمام نعمتیں ایک ساتھ عطا کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے جب تک صبح کی روشنی نہ پھیل جائے۔ اب اس رات میں کتنے لوگوں کو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لیلۃ القدر پانے والوں کو اللہ کون سے انعام عطا کرتا ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر جب صبح کی روشنی نکل آتی ہے تو وہ فرشتے اس تمام تر سکون اور سلامتی سمیت واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے دوران ایک انسان جن نعمتوں اور سلامتی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی اس ایک رات کا مشاہدہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مبارک ہے جو وہ 1000 مہینوں یعنی 80 سال کی عمر گزار سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روحیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یعنی جو بھی اس رات کو پاتا ہے تو اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم پر جو سکون اور سلامتی لاتے ہیں تو وہ سب کچھ اس شخص کے شعور میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، وہ شخص ان احساسات اور خیالات میں پوری رات ہوتا ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔
इसे रमजान के महीने में तलाश करो का मतलब है कि रोजे के हकीकी तजर्बे की मदद से इस हालत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो इंसान को इसके इंसानी रविश से पाक करती है और इसको इसकी हकीकत को जानने के काबिल बनाती है। और रमजान के आखिरी अशरे में इसको तलाश करो का मतलब है कि सही रोजे रखने के बाद अपनी रूहानी सफाई के इख्तिदाम तक इसे तलाश करे, ताकि इस रात की तलाश में एक इंसान अपने तमाम गुनाहों से खुद को पाक करके अल्लाह के करीब हो सके। ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें वो महसूस करता है कि वो सिर्फ एक अल्लाह की शिफात को देख रहा है। तब उसे ये तक एहसास नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ है, बस सिर्फ ये मालूम होता है कि वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने मौजूद है जो उस पर खास कर्मो इनायत निछावर कर रहा है। और जब उसे ये मालूम होता है यानी रूह आसमान का मफहूम और फरिश्ते यानी आसमान की कुव्वतें इसके जरिए जाहिर हो रही हैं, तो उस हालत में वो इस आयत की गवाही देता है, जिस रोज वो निकल पड़ेंगे इनकी कोई चीज खुदा की मख्फी न रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? खुदा जो अकेला और गालिब है। वो कलमाए शहादत ऐसे पढ़ता है कि देखने वाला कोई नहीं बल्कि एक अल्लाह और वो खुद है। ये हालात उस वक्त तक रहती है जब तक वो उसका दिमाग और उसका जिस्म खुद को एक ना कर लें, और जब तक उसकी इंसानी फितरत उस पर तुलू ना हो जाए तब तक वो उस कैफियत में रहता है। उल्मा की अक्सरियत की राय है कि लैलतुल कद्र ताक रातों में से 27वीं रात है। अब ये 27वीं रात में ही क्यों है? इसके बारे में उलेमा का कहना है कि लफ्ज लैलतुल कद्र के 9 हरूफ हैं और इसका तस्करा 3 दफा हुआ है। अब अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 27 बनता है। और ये भी कि सूरह अल कद्र के 30 अल्फाज हैं जिनके जरिए लैलतुल कद्र के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इस सूरत में जिस लफ्ज के साथ इस रात की तरफ इशारा किया गया है वो इस सूरत की आखिरी आयत में अल्फाज हिया है कि ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है, और ये लफ्ज इस सूरत का 27वां लफ्ज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से शब कद्र के तयन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है और ताक अददों में भी 7 के अदद को तरजीह हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की तख्लीक में 7 के अदद को नुमाया किया है। मसलन 7 आसमान, 7 जमीन, हफ्ते के 7 दिन, तवाफ के 7 चक्कर वगैरह वगैरह। या अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात की ज़ियारत अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज और निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।